اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد کس کیفیت میں رکھا جائے؟ کیا مٹھی باندھ کر رکھنی چاہیے یا مٹھی کھول کر عام حالت میں رکھنی چاہیے؟ بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے، تو اس میں جاؤں گا وہ تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اصل الفتاوی کی، غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، تو بس اتنا جھکا دی جائے۔ تو یہ طریقہ ان کی رائے یہ ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور بھی فقہا کی اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی جائے، تو اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے۔ ہاں مالکیہ کے نزدیک اس طرح سے ہے نفی کی طرح کہ نفی کرتے کہ انگلی ہلانا، یہ تو ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہے نا، جو اس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث حضرات ہلا رہے ہوتے ہیں، میں نے تو بہت اس بارے میں تحقیق کی ہے، مجھے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم جو سمجھ رہے ہیں نا اہل حدیث علماء، وہ مفہوم بنتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بتانا یہ کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، ہمیں اسلاف میں تو ملتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی کہ اس طرح سے انگلی ہلائی جائے، اور نماز میں اس پہ تشویش بھی بہت ہوتی ہے، کوئی ہلا رہا ہو آدمی کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پہ لڑنا طنز کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہلا بھی رہا ہے تو ہلانے دیں اس کو، اس کے ہلانے سے اتنا نماز میں خلل نہیں ہوتا جتنا آپ جب آپس میں بحث کریں گے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مناظرے بازی اور پھر چیلنج بازیاں، اس سے جو امت میں نا اتفاقی پیدا ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی اس طرح رائے پر عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، آپ نہ عمل کریں، آپ وہی کریں جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جو قرآن و سنت کو آج کے لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ وقت ملا تو انشاءاللہ میں اس پر پورے ریفرنس کے ساتھ احادیث کوٹ کروں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کا مسئلہ بیان کروں گا۔ ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ کسی نے دلائل دیکھنے ہو تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بڑا زبردست رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ان کی تحقیق ہے وہ یہ کہ چھلا بنا کے نا انگلی اٹھائی جائے اور پھر اللہ پہ گرا دی جائے، جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، بس ایسے رکھی جائے۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ باقی کوئی کسی اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بیٹھا ہی رہتا ہے ایسے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن میں کوئی بہت زیادہ وقت کو اپنا ضائع کیا جائے یا اس کو ایشو بنایا جائے۔ So many dreams